بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، درس سیرت پاک کی ہماری یہ 14ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی 2 اہم سال اور 2 واقعات کا ذکر ہوا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان شعب ابی طالب میں رہا، اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن تھا، غم کا سال تھا۔ لیکن جیسا کہ ایک بات بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے بھی حالات آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے، دعوت کے کام سے کبھی رکے نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری حوالے کی تھی، اس کی ادائیگی میں آپ نے ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مکے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا، کھل گیا۔ اب کوئی حمایت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیاوی اعتبار سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اور بہت زیادہ تکلیف پہنچانے سے رک جاتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ لیکن اب تو چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب کفار اور مشرکین کی تکلیفیں اور زیادہ بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈالی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی بری بری باتیں، گالیاں دی جاتی تھی، طعنے دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے کے قریب طائف ایک ایسا جگہ ہے، ایک ایسا شہر ہے، اگر وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کی تقویت اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں وقت گزارا تھا، اپنا بچپن گزارا تھا، اور طائف وہاں سے قریب ہی ہے، تو ایک طرح کی قربت کی وجہ سے آپ کو امید تھی کہ یہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ مکے کے لوگوں کی رشتہ داریاں طائف والوں کے ساتھ تھی۔ طائف مکے کے بعد ایک بہت بڑا شہر سمجھا بہت بڑا شہر تھا، بلکہ جیسے مکے کے اندر مشرکین کا ایک بہت بڑا بت حبل نامی تھا، بہت بڑا بت تھا جس کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسے ہی طائف کے اندر ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام لات ہے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو لات نام کا بت طائف کے اندر تھا، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی زیارت اور عبادت کے لیے طائف کا باقاعدہ سفر کیا کرتے تھے۔ جیسے مکے میں کعبۃ اللہ کا سفر ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے، حج کے لیے،
اور کفار و مشرکین وہاں بت رکھے تھے تو ان بتوں کی عبادت کے لیے آتے تھے۔ ایسے ہی طائف کا سفر کیا کرتے تھے۔ دوسری بات کہ طائف ایک ٹھنڈا علاقہ، وہاں باغات اور نہریں ہیں، تو مکے کے لوگ گرمی کے ایام گزارنے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں ٹھنڈک کے اندر گرمی کے ایام گزارتے تھے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں جتنے بھی قبائل آتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اسلام سمجھاتے تھے، لیکن ہر طرف سے مایوسی والا جواب ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ آپ نے سوچا کہ وہاں کے جو بڑے قبیلے ہیں، قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ بڑے طائف کے قبیلے تھے۔ آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کو سمجھایا جائے، ان کے سرداروں سے ملا جائے۔ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا اور ان کی بات مان کر سبھی اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو سردار تھے ان کے پاس گئے۔ 3 آدمی بتائے جاتے ہیں، عتبہ بن، وہاں مکے کے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ وغیرہ کا باغ بھی وہاں تھا۔ تو وہاں کے جو 3 سردار تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، لیکن ان تینوں بھائیوں نے، ان تینوں سرداروں نے بہت ہی روکھا اور بہت ہی سخت جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی تو ایک تو یہ کہنے لگا، 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو، یہ 3 بھائی تھے۔ جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تو ایک تو کہنے لگا کہ اگر واقعی اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کعبۃ اللہ کو اور مکہ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کو تمہارے سوا کوئی اور شخص ملا ہی نہیں نبی بنانے کے لیے۔ تیسرے نے کہا کہ اگر واقعی تم نبی ہو اور رسول ہو تو تمہیں کوئی برا جواب دینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس سے میں تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو اور تم سے بات کرنا فضول ہے۔ اس طرح کی ان تینوں نے جواب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ آپ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر دین سمجھائے، اسلام کی دعوت دے، لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ تم اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان لوگوں نے اپنے شہر کے جو اوباش اور بدمعاش قسم کے نوجوان تھے، لڑکے تھے، ان کو لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے بیچ سے گزرتے اور یہ تمام نوجوان لڑکے اور یہ بدمعاش قسم کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے تھے، پیچھے سے پتھر آتے تو آپ پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، لیکن ایک شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ وہ بھی زخمی ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی زخمی ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بالکل لہو لہان ہو گیا اور زخموں سے چور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کچھ دور کسی طرح نکلنے کے اندر کامیاب ہوئے اور طائف سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگور کا باغ تھا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا۔ تو یہ دونوں مکے کے سردار تھے اور مکے کے لوگ تھے اور ان کا یہاں باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا کہ محمد یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اگرچہ کافر اور مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن ایک رشتہ داری کی وجہ سے ان کے دل میں رحمت، ان کا دل نرم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر
فوراً اپنے خادم عداس جس کا نام ہے اس کو کھجور کا ایک خوشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ ان کے سامنے کھجور انگور پیش کرو۔ چنانچہ ان کا غلام جو عیسائی تھا، نصرانی تھا، جس کا نام عداس ہے، وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکے تھے، پیاسے تھے، بھوک ستا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور دیکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی تو نصرانی خادم عداس کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ یہاں تو کوئی نہیں پڑھتا، آپ نے پڑھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا سے آیا ہوں، نینوا سے میرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، یہ تو میرے بھائی یونس بن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے، ان کا گاؤں ہے۔ وہ فوراً چونکا کہ یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ آپ یونس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں، وہ تو میرے بھائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے تو فوراً اس کا دل نرم ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ہاتھ کو چومنے لگا، بوسہ دینے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ ایمان لے آتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو آقا تھے عتبہ اور شیبہ دور سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ محمد نے اس پر کوئی جادو کر دیا، ہمارا غلام ہمارے قبضے سے گیا۔ عداس جب اپنے آقاؤں کے پاس واپس آیا تو اس کے آقا ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے تمہیں تمہارے مذہب سے پھیر دیا ہے، جبکہ تمہارا مذہب نصرانی عیسائی مذہب تو ان سے بھی اچھا ہے۔ لیکن عداس نے کہا نہیں، اس وقت پوری زمین پر، روئے زمین پر ان سے بہتر اور ان سے اچھے کوئی شخص نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور یہ اپنے وقت کے نبی ہے اور نبی سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس وقت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دعائے طائف بڑی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھی کہ یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ، میں تیرا عاجز بندہ، اپنی عاجزی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یا اللہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ کرم کرنے والے ہیں، اگر آپ کا غصہ اور آپ کا غضب مجھ پر نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ درخواست ہے کہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، ایسا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، یا اللہ آپ کو راضی کرنا سب سے ضروری ہے، آپ کو منانا اور خوش کرنا ضروری ہے، آپ راضی ہو گئے اور آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کلمات کہے اور اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ کے الفاظ سن لیے ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے آپ کی فرشتے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں، آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی بستی کو پیس کر اور ختم کر دے۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ ان کی نسل سے کوئی ایمان لائے گا اور کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی پوری کر دی کہ سن 9 ہجری میں ایک وفد طائف سے عبد یالیل کی سربراہی میں اور ان کی صدارت میں آیا، مدینہ طیبہ پہنچا اور اسلام قبول کر دین میں داخل ہو گیا اور دین کا خادم بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف سے واپس ہو رہے تھے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں قیام کیا تھا، وادی نخلہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا تھا۔
کہ وہاں پر جناتوں کی ایک جماعت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام سنا تو سمجھ گئے کہ اچھا یہی ایک کلام ہے جس کی تحقیق اور تلاش کے لیے ہم آئے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پہنچ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے تھے، اور اس وقت یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا مکے کے لوگ اگر کسی کو نکال دیتے ہیں تو جب تک کسی کی پناہ نہیں مل جاتی آدمی مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قریب جبل حرا میں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک آدمی کو پیغام بھیجا، اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، لیکن اس نے معذرت کر لی۔ پھر سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، اس نے ہی معذرت کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک سردار مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، بلکہ انہوں نے اپنے اولاد اور خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، وہ ہماری پناہ میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سارے قبیلے کے لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر ہتھیار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، جنگ بدر کے قیدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور میرے پاس ان لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش قبول کر لیتا۔ تو یہ ہے طائف کا سفر اور وہاں کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے سخت ایام اگر ہیں تو طائف کے ایام ہیں۔ تو یہ طائف کا سفر ہوا اور راستے میں مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جناتوں نے اسلام قبول کیا۔ آج کی اس درس کا اور اس سبق کا خلاصہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہوئے۔ کل کی مجلس میں، اس سے پہلے کی مجلس میں بھی بات کہی گئی کہ داعی کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھے، اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی ذات ان حالات کو ختم کر کے اچھے حالات لانے والی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیسی دعائیں کی، کیسے اپنے رب کو منایا، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو سب سے پہلا نقد نفع تو یہ ہوا کہ ایک آدمی ہی صحیح، عداس آپ صلی اللہ حضرت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ مکے کی طرف لوٹتے ہیں تو جناتوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہے۔ تو داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی راستہ کھولتے ہیں۔ تو یہی آج کی اس درس کا ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ گزشتہ سبقوں میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ایمان والا مایوس نہیں ہوتا ہے۔ آج کل بہت ہی سخت قسم کے حالات سننے میں آ رہے ہیں۔ آج ہی احمد آباد کے کچھ احوال، شاہ پور کے احوال سننے میں آئے کہ وہاں پر مغرب کے وقت افطاری کے موقع پر پولیس ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ہماری وہ ماں بہنیں جو زندگی میں کبھی بے پردہ نہیں ہوئی ہے، با پردہ خواتین، با پردہ ہماری ماں بہنیں یقیناً آج مجبور ہوئی کہ وہ پریس میڈیا کے سامنے آ کر وہ اپنے حالات بیان کر رہی تھی۔ یقیناً یہ بڑے سخت قسم کے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ ماں بہنیں، ہمارے وہ ماں بھائی وہ صبر کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں سے خیر کا کوئی پہلو نکالیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ دیکھتی ہے۔ ایک لاٹھی دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک لاٹھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا زخم ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صبر سے کام لیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
گر گرا کر اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کر کے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں ہم بھی اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو جائیں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو دنیا کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کو منانا ضروری ہے۔ اللہ اگر راضی ہو گئے تو سارے حالات ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے، اس سے کہ ساری حکومتیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہی آج کا سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کو درست کر لے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں خیر و برکت اور رحمت کا مہینہ بنا دے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی